اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ ہماری روزمرہ زندگی کو آخر کس طرح سے بہتر بناتی ہیں؟ آئیے ان اصولوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو کردار، معاشرے اور روحانیت میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ سفر شروع ہوتا ہے اسلام کی تعلیمات کے بالکل مرکز سے، یعنی ذاتی اخلاقیات سے، کیونکہ دیکھیے ہر چیز کی شروعات تو یہیں سے ہوتی ہے نا، کہ ہم اپنے اعمال کا انتخاب کیسے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اصول اخلاقیات کا ہے۔ یہاں ہم اچھے اور برے کاموں کے درمیان جو فرق ہے اسے سمجھیں گے، جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے ایک واضح رہنمائی ہے۔ اچھا، یہاں دیکھیں تو ایک بہت واضح فرق بتایا گیا ہے اچھے اور برے کاموں میں۔ ایک طرف والدین اور اساتذہ کا احترام جیسی نیکیاں ہیں، تو دوسری طرف جھوٹ، چوری اور گالی گلوچ جیسے کام ہیں جن سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ یہی وہ اصول ہیں جو کسی بھی معاشرے میں ہم آہنگی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ اصول اور بھی گہرائی میں جاتے ہیں، جو نہ صرف ہمارے ذاتی کردار بلکہ معاشرتی تعلقات میں بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ والدین سے اونچی آواز میں بات کرنے سے گریز سے لے کر غیبت اور چغلی سے بچنے تک، ہر اصول کا مقصد ایک دوسرے کے لیے احترام اور ہمدردی کو فروغ دینا ہے۔ اچھا، تو انفرادی امان سے اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ان بڑے ڈھانچوں کو دیکھتے ہیں جو مسلم کمیونٹی کے لیے وقت اور تنظیم کو واضح کرتے ہیں، یعنی اسلامی مہینے اور ایک عالمی تحریک۔ تو بات ہو رہی ہے اسلامی کیلنڈر کی۔ یہ قمری کیلنڈر ہے، یعنی چاند پر مبنی، اور اس میں ہوتے ہیں پورے 12 مہینے۔ ہر مہینے کی اپنی ایک روحانی اہمیت ہے، اور یہ سال بھر عبادات اور تہواروں کے لیے ایک گائیڈ کا کام کرتا ہے۔ اور یہ رہے اسلامی سال کے 12 مہینے، محرم الحرام سے شروع ہو کر ذوالحجۃ الحرام پر ختم ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مہینے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، رمضان روزوں کے لیے اور ذوالحجہ حج کے لیے خاص طور پر بہت اہم ہے۔ یہ کیلنڈر مسلم زندگی کے سالانہ دور کو ایک خوبصورت ترتیب دیتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ تعلیمات کیسے ایک منظم تحریک کی شکل لیتی ہیں؟ اس کتاب میں ایک عالمی اسلامی تنظیم کا بھی ذکر ہے جو ان اصولوں کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے کام کرتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن و سنت کی تبلیغ کرنے والی اس عالمی غیر سیاسی تحریک کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے دعوت اسلامی۔ یہ ایک غیر سیاسی تحریک ہے جس کی جڑیں جنوبی ایشیا میں ہیں۔ ٹھیک ہے، نام تو پتہ چل گیا، لیکن اس تنظیم کا اصل مقصد کیا ہے؟ یعنی اس کا مشن کیا ہے؟ اس کا مشن ایک بہت ہی طاقتور ذاتی اور اجتماعی عزم ہے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔ یہ بات اگر غور کریں تو سیدھا جا کر جڑتی ہے ہمارے پہلے موضوع سے، یعنی ذاتی اخلاقیات سے۔ تو اخلاقیات اور معاشرتی اصولوں کے بعد آئیے اب ایمان کے روحانی پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ روزانہ کے اذکار اور دعائیں وہ طریقے ہیں جن سے ایک فرد خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ ان میں سے ایک بہت اہم عمل ہے تسبیح فاطمہ کا۔ یہ ایک خاص دعا ہے جو اکثر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس میں اللہ کی پاکی، تعریف اور بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کے الفاظ دہرا کر عاجزی اور شکر گزاری کا اظہار کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، اسلامی عقیدے میں اللہ کے مختلف نام اس کی الگ الگ صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو جب کوئی مخصوص نام پکارا جاتا ہے، جیسے یا سلامو یعنی اے سلامتی دینے والے، تو اس کے ذریعے شفا طلب کی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے ناموں کے ذریعے لوگ اپنی مخصوص ضروریات کے لیے خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک اور بہت ہی اہم عمل ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یعنی ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ اور جیسا کہ یہاں لکھا ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ جو کوئی صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو ہمارے آخری حصے میں ہم دعا کے آداب پر بات کریں گے، کیونکہ اسلام میں نیت کے ساتھ ساتھ طریقے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ تو دعا کا ایک پورا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، جیسے الحمدللہ رب العالمین کہنا، پھر دعا کے شروع اور آخر میں نبی پر درود بھیجنا، اور اس پورے عمل کے دوران عاجزی، نگاہیں نیچی رکھنا، ہاتھ سینے تک اٹھانا، ہتھیلیاں آسمان کی طرف۔ ہر قدم کا ایک مقصد ہے جو دعا کرنے والے کو روحانی طور پر تیار کرتا ہے۔
تو یہاں آ کر دعا کے آداب اور دعا کے الفاظ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ صحیح طریقہ کار کے ساتھ پڑھی جانے والی یہ طاقتور دعائیں روحانی تجربے کو مکمل کرتی ہیں۔ اور ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں اس جامع دعا کے ساتھ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا آپ دیکھیں تو اسلامی تعلیمات کا پورا خلاصہ ہے، ذاتی اخلاقیات سے لے کر اللہ سے روحانی تعلق تک، سب کا مقصد ایک ہی ہے، ایک متوازن اور بامقصد زندگی۔